حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے انہوں نے پھر مزہ چکھا۔ فرعون ہے، حمان ہے، شداد ہے اور دیگر ایسی اقوام جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اللہ اکبر، تو انہوں نے پھر ناکامی کا منہ دیکھا، دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں تو ہے ہی ہلاکت۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمید۔ ألم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، من قبل اس سے پہلے، فذاقوا وچکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کام کا، اپنے عمل کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب، دردناک عذاب۔ اور یہ دردناک عذاب ذالک اس وجہ سے، اس سبب سے کہ بِأَنَّهُ کہ بے شک كانت تأتیہم آتے تھے ان کے پاس، رسلہم رسول پیغمبر، بالبینات واضح دلائل لے کر، فقالوا تو بس کہا انہوں نے، ابشر کیا بشر، کیا آدمی، یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا، فکفروا بس انہوں نے انکار کیا، نہ مانا، وتولوا اور منہ پھیر، واستغنى اللہ اور بے پرواہی کی اللہ نے، واللہ غنی حمید اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ اور قابل تعریف۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور فرمایا یعلم ما تسرون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے رکھتے وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی تو سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو یعنی اہل مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں، پہلی امتیں، پہلے لوگ، ان کی خبروں کو پڑھ لیں، ان کے قصص کو پڑھ لینا، تو ان کے قصص میں پڑھنے کے بعد ان کو یہی کچھ ملے گا کہ جنہوں نے اس وقت کے رسول کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، نبأ کہتے ہیں خبر، بہت بڑی خبر، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، تو کیا ہوا، فذاقوا پچکھا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کاموں کا وبال، اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھا انہوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے انہوں نے پھر مزہ چکھا کہ طوفان آیا، اور کیا ہوا، پانی کا عذاب، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے حتیٰ ففارت النور، تندوروں سے پانی نکلا،
ابلتے ہوئے چشمے، اور اس پانی نے آ کر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ ہے امر وبال امر۔ اس طرح باقی ہے، فرعون ہے، حمان ہے، شداد ہے، اور دیگر ایسی اقوام جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اللہ اکبر، تو انہوں نے پھر ناکامی کا منہ دیکھا، دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں تو ہے ہی ہلاکت۔ اسی لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان کے لیے جو ہے درد دینے والا دردناک عذاب، اور یہ دردناک عذاب دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کیوں ملا جا رہا ہے ان کو؟ فرمایا ذالک، اس کا سبب یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس جو ہے رسول آئے واضح دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر ایک ایک چیز سمجھائی ان کو اور دلیل دے کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جبر کیا، ظلم کیا، زیادتی کیا، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، تو سرکش ہو چکا ہے۔ اب فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی دلیل لے کے آ، کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبے پر دو معجزے ایسے دکھا دیے، ایک دیکھنے والا اگر واقعی سلیم الفطرت آدمی ہوتا تو ایمان لیا، اور وہ کیا تھا؟ ایک عصا اور ایک ید بیضا، اور عصا کا معجزہ تو ایسا معجزہ تھا ہے کہ وہ جو جادوگر مقابلے میں آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، فوراً ہی مان لیا۔ لیکن فرعون نہیں مانا، اقتدار کے نشے میں، بڑائی کے نشے میں، تکبر کے نشے میں۔ تو یہ تو میں نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سوالات کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ہر ایک نے اپنے دعوے پر کوئی نہ کوئی دلیل دی، واضح دلیل، بینات دی، اور سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خاتم النبی بنا کے بھیجا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بڑے بڑے کافروں کے پاس گئے اور کہا ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کو مان لو اور میری رسالت کو مان لو، تو انہوں نے بھی دلیل مانگی نا۔ سیرت کی کتابوں میں نہیں کہا، ابو جہل نے کیا کہا کہ اگر یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اب زمین سے بیٹھ کر چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر زہر ہو جاتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے کہا ابو جہل یہ کام ہی ہو جائے تو ایمان لے آئے گا یا نہیں لائے؟ تو انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو، یہ دلیل لائی ہے، بینات۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ کانت تأتیہم رسل بالبینات، کہ جب ان کے پاس رسول آئے واضح دلیل لے کر، تو فقالو، بس انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، کیا بشر ہو، آپ تو بشر ہیں، تو آپ آدمی ہو کر یہدوننا، ہماری رہنمائی کر رہے۔ ان انبیاء ما سبق کے دور میں بھی جو کافر تھے ان کا یہی اشکال تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری جو ہے رہنمائی کے لیے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کے حواریوں نے جو نہیں ماننے والے تھے اس وقت کے لوگ، انہوں نے یہی تو کچھ کہا ہے کہ آپ تو بشر ہیں، آپ ہمیں کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اور اہل مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہی کہتے تھے کہ آپ تو آدمی ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ انسان ہیں، یہدوننا، آپ ہماری رہنمائی کیسے کریں؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بشر میں بھی فرق ہوتا ہے، تمہاری بشریت کچھ اور ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت کچھ اور ہے۔ کیوں کہ انبیاء پر تو اللہ وحی نازل کرتے، وقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اب اس بات پر فکفروا، انہوں نے انکار کر اور منہ پھیر لیا۔ تو جب انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا تو پھر اللہ بھی تو مستغنی ہے نا، فرمایا واستغنى اللہ،
کہ اللہ نے بھی بے وفاری کیا. پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ پانی میں غرق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اب پتھروں کی بارشیں برس رہی ہے یا نہیں برس رہی, بس اللہ نے بھی استغراق اختیار کیا. وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ تھا, بحر کلثم میں جو ہے ہلاک ہو گیا. اس لیے اللہ سے وہ نہیں پھیرنا چاہیے, اللہ کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے, اللہ کی جو ہے ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے, اللہ کی ذات پہ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی صفات پہ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ سے, پھر اللہ تو بہت بڑا مستغنی ہے, کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے اللہ الصمد, وہ سمجھ ذات ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خاندان کا کون ہے, پھر اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس خاندان کے ہیں, کتنا ہے, کچھ نہیں. یہ تو عجیب اللہ کی ذات ہے کہ جب کام لینے پہ آتے ہیں تو انسانوں سے نہیں لیتے, ابابیل سے لے لیتے. یہی تو بات کہی تھی نا, جب ابرہ لشکر لے کر آیا تو حضرت عبد المطلب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ان کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ابرہ نے. تو حضرت عبد المطلب نے ابرہ سے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہے, مجھے واپس کر دو. اس نے کہا میں نے تو آپ کے بارے میں بڑی تعریفیں سنی ہے, اور آپ تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور تم جو ہے نا اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا بھائی میرے اونٹ ہے, میری ملکیت ہے, اس کا میں مالک العیاد ہے, یہ تو مجھے دے دو. باقی بیت اللہ کو جو تم گرانے آ رہے ہو تو بیت اللہ کا مالک اللہ ہے, وہ اللہ تیرا سب خود بندوبست کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ خاندان قریش مکہ مکرمہ کے جتنے بھی خدام تھے وہ مقابلہ نہیں کر رہے. تو اللہ کتنا مستغنی ہے, اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت جو ہے وہ انسانوں سے نہیں کرائی, جنوں سے نہیں کرائی, فرشتوں سے نہیں کرائی, چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا, انہوں نے ابرہ اور اس کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا. اور قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, کہ وہ ایسا بورا جو تھا جو کھایا ہوتا ہے, ایسا جو ہے بھوسا تھا جو کھایا ہوتا ہے, اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ وہ استغنا ہے اللہ کا. اس لیے اللہ کسی سے تو اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے, اللہ کی توفیق سے تلاوت ہو رہی, اللہ کی توفیق سے درود شریف پڑھا جائے, اللہ کی توفیق سے جو ذکر ہو رہا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کام میں, نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ جب استغنا کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پھینک دیتے ہیں دور, کیونکہ اللہ سمد ذات ہے, بے پرواہ اور بے نیاز ذات ہے, وہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج. کسی نے فرمایا واللہ غنی حمید, اللہ جو ہے نا غنی ہے, بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے. اگر کوئی انسان تعریف نہیں کرے گا, اللہ کی تعریف فرشتے کر لیتے ہیں, فرشتے نہیں کریں گے جنوں کریں گے, اور کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہے وہ ساری کی ساری تعریف پہ لگی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك, صل على المؤمنين والمؤمنات, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أجمعين.